السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں آپ کے سامنے سورۃ الماعون کی تفسیر معنی مفہوم آپ کے سامنے آیا تھا۔ ناظرین اکرام، ابھی کچھ صورتیں باقی ہیں، اختتام پر ہیں۔ آج کے اس درس میں سب سے پہلی صورت جس کا معنی مفہوم مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر یہ مکی صورت ہے اور یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، مختصر صورت قرآن کی۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو بہت سارا خیر حوض کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سب سے مختصر چھوٹی صورت قرآن کریم کی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے، چونکہ مشرکین مکہ طرح طرح سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچا رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے، آپ کے دعوت حق کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، جن میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان، آپ کا اپنا سگا چچا بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آپ کے سامنے ظلم و ستم کیا جا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القاب سے مخاطب کر رہے تھے، آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دلاسا دیا، کہا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کیا ہے ناظرین اکرام؟ بہت سارا خیر، بہت ساری بھلائی، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائی دی ہے۔ ایک تو مشہور ہے حوض کوثر، یہ بھی بھلائی ہی ہے جو اللہ کے نبی کو دی گئی ہے، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوض کوثر ہی نہیں دیا ہے۔ کوثر کا معنی ہے بہت ساری بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ کیا بھلائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی؟ ان میں سب سے پہلے تو حوض کوثر ہے۔ میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم حوض ہوگا، جس میں بہت ہی میٹھا پانی ہوگا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے تو حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر کا معنی یہ ہے ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ اور دوسرا معنی کوثر کا یہ کہ ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائی دی۔ کیا کیا معنی ہے؟ ہم نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا کیا، آپ کو نبوت عطا کی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جان قربان کرنے والے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کا ساتھ دینے والے صحابہ عطا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دین کی فقہ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انعامات آپ پر ہیں۔ یعنی اتنا سارا خیر اللہ کے نبی آپ کو ہم نے عطا کیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسلی دی گئی۔ ناظرین اکرام، اس میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا وہ ہے حوض کوثر، کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور وہ بھی بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے جو اللہ کے نبی کو عطا کی گئی۔ اس آیت کے سلسلے میں حدیث بھی مذکور ناظرین اکرام۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے ناظرین اکرام صحیح مسلم حدیث نمبر 607۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، اور پھر آپ اونگ سے اٹھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، متبسمن، آپ مسکرا رہے تھے۔ اونگ آئی، پھر اونگ سے جب اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔
ہم نے کہا اللہ کے نبی ما اضحکک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا؟ آپ نے کہا نزلت علیہ سورہ، مجھ پر ایک سورت اللہ نے اتاری ہے۔ کیا سورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، آپ نے تینوں آیتیں پڑھی، یہ سورت اللہ نے ابھی اتاری میرے اوپر۔ تو صحابہ نے کہا، پھر اللہ کے نبی نے کہا ثم قال، اللہ کے نبی نے سورت پڑھنے کے بعد کہا اتدرون ما الکوثر، کیا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، بہت سارا خیر عطا کیا، کیا ہے کوثر؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ و رسول اعلم، کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فإنہ نہر، آپ نے کہا یہ نہر ہے ایک، وعدنیہ ربی، جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے، علیہ خیر کثیر، جس میں بہت سارا خیر ہے، وہو حوض، اور وہ میرا حوض ہے جس پر میری امت آئے گی۔ تو ناظرین اکرام، صحیح مسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوثر کا جو معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے امت کے لیے، وہ ہے حوض کوثر، نہر کوثر۔ ناظرین اکرام، اس حدیث میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلا کہ حوض اور نہر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حوض کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پانی جمع کیا جاتا ہے، اور نہر کہتے ہیں جہاں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہاں نہر کھیت میں سے جا رہی ہے، تو بہتے ہوئے پانی کو جو جہاں سے چھوٹی سی جگہ سے گزر رہا ہو ہم اسے نہر کہتے ہیں۔ تالاب بہت بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، نہر چھوٹی سی جگہ جہاں سے پانی بہہ کر کے آ رہا ہے، اور حوض کہتے ہیں جہاں پر پانی اکٹھا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر ملا ہے یا نہر کوثر ملا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر اور حوض کوثر دونوں ملا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ناظرین اکرام، جو کوثر ہے یہ جنت کی نہر کا نام ہے، کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جہاں سے بہت ہی میٹھا پانی بہتا ہے۔ اور حوض کہاں ہوگا؟ حوض میدان محشر میں ہوگا، اور میدان محشر میں جہاں لوگ جمع کیے جائیں گے، انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس میدان میں اور یہ جنت کے قریب حوض ہوگا، حوض کوثر۔ اس میں کیا ہوگا؟ جنت سے جو پانی بہہ کر کے آتا ہے نہر میں، وہ اوپر سے آ کر کے اس حوض میں گرتا ہے، تو یہ ہے حوض کوثر، اور وہ ہے نہر کوثر۔ تو یہ بہہ کر کے پانی اس حوض میں آ کر کے گرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا شاندار وہ منظر ہوگا کہ جنت کی نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے اور حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کے حوض میں آ کر کے گر رہی ہے۔ اور وہ حوض کیسا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سورۃ ترمذی کی حدیث نمبر 3284، اللہ کے نبی نے کہا الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ہے یہ نہر، حافتاہ من ذہب، آپ نے کہا اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے کے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حوض کوثر ہے اس کی خوبی کیا ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کیا، حدیث نمبر 3740، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے، آپ نے کہا وہ نہر ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کی، اور وہ کیسا ہوگا پانی؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا وہ احلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وہ فیہ طیر، اور یہ جو پانی ہوگا وہاں پر پرندے بھی ہوں گے۔ یہ جو حوض اللہ کے نبی کو ہوگا، سبحان اللہ، اور جو جنت کی جو نہر ہوگی یہاں پر پرندے بھی ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے پرندے۔ کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا اعناقها کاعناق الجزر، جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں ویسے ان کی گردنیں ہوں گی، یعنی بڑے بڑے پرندے ہوں گے جو وہاں پر اڑ رہے ہوں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی۔ اور بخاری کے ایک اور حدیث میں آپ نے کیا کہا؟ حدیث نمبر 6093، اللہ کے نبی نے کہا وَالرِّيحُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، آپ نے کہا اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوگی خوشبو اس میٹھے پانی کی۔ اور وہاں پر برتن ہوں گے، کتنے برتن ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وہاں پر سونے چاندی کے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ كَعَدَدِ النُّجُومِ السَّمَاءِ، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اس طرح ہوں گے۔ آسمان کے ستارے کتنے ہیں ناظرین کرام؟
کون جانتا ہے ان کو، کتنی تعداد میں ہیں وہ ستارے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی طرح اس حوض کے پاس وہ پینے کے لیے پیالے بھی رکھے ہوئے ہوں گے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ امت کے لوگ وہاں پر آئیں گے اور آنے کے بعد وہاں سے پئیں گے پانی۔ لیکن ناظرین اکرام، اس حوض کا سنت سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اس حوض سے وہ پیے گا جس نے دنیا میں سنت کا احترام کیا ہوگا، رسول کی سنت کو اختیار کیا ہوگا، اتنا فائدہ اٹھائے گا جتنا دنیا میں اس نے سنت سے تعلق رکھا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 367، حضرت ابو ہریرہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس آئے، لمبی حدیث ہے، وہاں اسی حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ وہاں پر حوض کے پاس آئیں گے پینے کے لیے، تو وہاں سے انہیں بھگا دیا جائے، کچھ لوگوں کو بھگا دیا جائے گا حوض کوثر سے، تو میں انہیں پکاروں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں بھگایا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے انہم قد بدلوا بعدک، کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کر دیں اور دین کو بدل ڈالا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن، دوری ہو ان لوگوں کے لیے، دوری ہو، اور ایسے لوگوں کو اس حوض سے محروم کر دیا جائے گا جس حوض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اس سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھا دے گا وہ پانی، اس کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا۔ آپ نے کہا فلا یظمأ ابدا، 6093 بخاری، اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت رسول کو دی ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے، رسول کی شان ہے اس میں کہ ہمارے رسول کو اتنا بڑا حوض، ایسے برتن، ایسا پانی، اور امتیوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کو اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا، کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت سارا بھلا خیر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، نہر کوثر دیا ہے، کیا کیجئے، اتنا بڑا انعام ہم نے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، فصلی لربک وانحر، تو اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، دو عبادتیں کیجیے اللہ کے شکریہ کے طور پر، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے قربانی۔ نماز کا ذکر کیا گیا کہ یہ بدن کی عبادت ہے، انسان نماز میں کیا کرتا ہے، رکعت باندھتا ہے، اپنا وقت نکال کے آتا ہے، رکعت باندھتا ہے، کھڑے ہوتا ہے عزت کے ساتھ، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ جسم سے کی جانے والی عبادت ہے۔ خاص نماز کا ذکر کیا گیا، توحید کے بعد نماز سب سے اہم ہے۔ اور دوسرا کا ونحر، اور قربانی کیجیے، اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ مال کی عبادت ہے، کیونکہ جانور تو مفت نہیں آتا ہے، مال دے کر کے آتا ہے۔ جس طرح شریعت نے زکوٰۃ پر ابھارا ہے ویسے ہی شریعت نے قربانی کرنے پر بھی ابھارا ہے۔ قربانی کیجئے، یہ آپ کے تقوی کی دلیل ہے، آپ کی پرہیزگاری کی دلیل ہے، آپ کے سچے بندے ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک حصہ خرچ کر کے جانور لے کر آئیں اور اللہ کے نام سے اسے ذبح کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی کیجئے، ان دونوں کا خاص ذکر کیا گیا۔ اور پھر آگے کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کے جو دشمن ہے وہی نسل کٹے ہیں۔ کیا مطلب ناظرین اکرام؟ اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بیٹے دیے وہ بیٹے دنیا ہی میں فوت ہو گئے، زندگی ہی میں آپ کے دنیا سے چلے گئے۔ تو مشرکین مکہ اس بات پر طنز کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ محمد کے تو کوئی بیٹے نہیں ہیں، اب اس کا نام آگے کون بڑھائے گا؟ کیونکہ یہ مشہور ہے کہ انسان کا بیٹا اس کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ کہا چونکہ اس کا بیٹا ہی نہیں تو اس کا نام لینے والا کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان شانئک، جو آپ کے دشمن ہیں، ھو الابتر، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کی نسل اور آپ کا نام کم نہیں ہوگا، مٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، ان کے نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور اس کے ذریعے سے نسل چلتی ہے، اور کبھی بیٹا نہیں بیٹی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی جو نسل چلی وہ بیٹی سے چلی ہے۔ اللہ کے وسلم کے سارے بیٹے دنیا میں فوت ہو گئے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، کوئی بچہ جوان نہیں ہوا، شادی نہیں کی، کسی کو اولاد بھی نہیں ہوئی، لیکن آپ کی جو نسل چلی، اور سب سے پاکیزہ نسل جس کو ہم کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، سب سے پاکیزہ گھرانہ، یہ نسل کہاں سے چلی؟ اللہ کے نبی کی بیٹی سے چلی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ کا نام و نشان ختم نہیں ہوگا، آپ کے دشمن ہیں جو نسل کٹے ہیں، یعنی وہ خیر سے کٹے ہوئے۔ ناظرین اکرام، اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہ بھی دی ہو تو کیا اولاد کے نہ ہونے سے وہ کیا خیر سے محروم ہو گیا؟ کیا وہ جنت سے دور ہو گیا؟ کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ دنیاوی زندگی ناظرین اکرام چند دنوں کی یہ بات ہے، اس کے بعد انسان کو اپنے اپنے اعمال کے تحت اپنے اپنے انجام تک چلے جانا ہے۔ یہ دنیاوی امور کو اپنے اوپر حاوی کر کے کہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں دیا، اگر اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں دی، اولاد نہیں دی، تو لوگ اللہ سے شکوے کریں اور نعوذ باللہ اللہ کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں۔ ناظرین اکرام، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، جیسے بہت ساری دیگر نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دیتا ہے، چاہے تو نہیں دیتا۔ مومن کے لیے ہر بات خیر ہی ہے۔ مومن پہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، تب نیکی ہے، اور مومن کو نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، تب نیکی ہے۔ مومن کی پوری زندگی تو نیکی ہی میں چلی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ان شانئک هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں، آپ سے جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کے دشمن ہی وہ ہیں جن کی نسل اور جن کا نام جو خیر سے عمل سے کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور رہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل ہیں اور سب سے مکمل ہیں۔ اب عبودیت اور بندگی میں آپ نے اللہ کے حق کو پورا کیا، بندوں کے حق کو پورا کیا۔ اور رہی بات جو مشرکین کہتے تھے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، پوری دنیا کے کونے کونے میں آپ کے نام لینے والے لوگ موجود ہیں، اور روزانہ 5 وقت مؤذن اذان میں صدا لگاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5 وقت دنیا کے کونے کونے میں اذان دی جاتی ہے اور اونچی جگہوں سے پکار کر کے کہا جاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے نام لینے والے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک بھی زندہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے آپ کو یہ طعنہ دیا، ان کا نام کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے ان کا نام کہ وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی مٹ گئے، ان کی نسلیں بھی مٹ گئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام باقی رہ گیا۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا وہ کافر ہے، کیونکہ ان شانئک، جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو ناپسند کرتے ہیں، هو الابتر، وہ ہر طرح کے خیر سے کٹے ہوئے ہیں، ہر بھلائی سے دور ہو چکے ہیں وہ، اور ہر ایک عمل سے محروم ہے وہ۔ جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سورت کا مختصر معنی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین اکرام، اس سورت سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی ہے جو نوازنے والا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو بھلائی ہم نے دی ہے۔ جب رسول خود لینے والے ہیں تو پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی ہے جو منعم حقیقی ہے، وہی ہے جو لوگوں کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ لوگ کہتے بندہ نواز، بندے کو نوازنے والا تو وہ صرف اللہ ہی ہے جو بندوں کو نوازتا ہے، اسی لیے رسول کو بھی اس نے نوازا۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے فائدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بھلائیاں خیر عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بھلائیوں اور خیر میں جو اللہ نے عطا کیا، حوض کوثر ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوگا، اور جس حوض میں میٹھا پانی ہوگا جسے پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ جب ہم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں جو کچھ واقعات ہوں گے ان سب پر ایمان لانا بھی فرض ہے، کیونکہ قیامت کو بتانے والا بھی اللہ ہے، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا اس کو بتانے والا بھی اللہ ہے۔ لہٰذا جب آپ قیامت کو مان رہے ہیں تو اس میں جو کچھ ہوگا اسے ماننا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس نے قیامت کا انکار کر دیا۔ اور رہی بات تیسرے فائدے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام ذکر کیا تو بتایا کہ آپ مخلص ہو کر فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اس کا مطلب ناظرین اکرام، اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے رسول سے کہا گیا صرف نماز نہیں، نماز پڑھیے لربک،
ربک، اپنے رب کے لیے پڑھیے، اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور قربانی اور ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو ہی قبول کی جاتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عبادتوں میں عظیم عبادت نماز ہے اور قربانی ہے۔ قربانی عظیم عبادت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تقوی کی دلیل ہے، انسان کی بندگی اور عبودیت کی دلیل ہے۔ اور پانچواں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ جو رسول سے بغض رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے لوگ ہر طرح کی خیر سے، بھلائی سے کٹے ہوئے ہیں۔ رسول سے دشمنی کر کے کوئی بھلائی ہم کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے کہا آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، هو الابتر، وہی ہیں جو خیر سے کٹے ہوئے ہیں، وہی ہیں جو بے نام ہیں، گمنام ہیں۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو رسول سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آئی ناظرین اکرام ایک ایسی صورت کی طرف جو ہم میں سے ہر شخص اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو۔ وہ صورت ناظرین اکرام سورۃ الکافرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بڑا اہم پیغام دیا ہے ہم سب کو، جس پر ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں جس صورت پہ اچھی طرح سے تدبر کرنا ہے، وہ صورت نازل ہے سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کیا مطلب ہے؟ قل یا ایہا الکافرون، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، یعنی آگے نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم بھی آگے اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ہے ناظرین اکرام سورۃ الکافرون کا مختصر ترجمہ۔ یہ جو سورۃ ہے ناظرین اکرام سورۃ الکافرون، اس کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ سب سے پہلے خصوصیت تو یہ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 462، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یقرأ فی الاولی، پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی، اور کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوسری رکعت میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو رات میں پڑھا کرتے تھے، یعنی وتر کی نماز میں آپ اسے پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت ہے ناظرین اکرام جو اس کی خوبی کو بتاتا ہے، وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح مسلم حدیث نمبر 726، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت جو سنتیں ہوتی ان میں پہلی رکعت میں آپ پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ کافرون اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا نعم السورتان ہما، آپ نے کہا کتنی اچھی صورتیں ہیں، یہ کتنی بہترین صورتیں ہیں جن کو تم فجر سے پہلے پڑھتے ہو، یعنی اللہ کے نبی ان صورتوں کی تعریف کی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ناظرین اکرام، جس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت حدیث نمبر 2460، اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی میں اسے نقل کیا ہے اور اس کی سند کو درست قرار دیا ہے۔ کیا روایت ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قام فرکع رکعتي الفجر، ایک آدمی کھڑا ہوا اور فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے لگا۔ پہلی رکعت میں اس شخص نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا حتی انقضت السورہ، یہاں تک کہ پوری سورت پڑھ لی، یعنی پوری سورہ کافرون پڑھ لی اس آدمی نے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا عبد عرف ربہ، آپ نے کہا یہ بندہ وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے۔
آپ نے سورہ کافرون پڑھنے والے کو کہا یہ وہ بندہ ہے اللہ کا جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں اس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھی، پوری سورت پڑھ لی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس آدمی کے بارے میں کہا ھذا عبد آمن بربہ، آپ نے کہا یہ بندہ ہے جس نے اپنے رب پر ایمان لایا ہے۔ یعنی سورہ کافرون پڑھنے والے کو آپ نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ ایک اور فضیلت ناظرین کرام کہ اس سورت کو پڑھنا رات میں سونے سے پہلے بہت ہی بہترین عمل ہے، مستحب ہے۔ کیا فضیلت ہے دیکھیے اس کی، سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5055، سنن ترمذی 3403، حضرت نوفل الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضرت نوفل سے کہا اقرأ عند منامک، آپ نے کہا سوتے وقت پڑھو، قل یا ایھا الکافرون، آپ نے کہا قال ثم نم علی خاتمتها، آپ نے کہا اسے مکمل کر کے سو جاؤ، پڑھ کر کے سو جاؤ۔ آپ نے کہا فإنها براءۃ من الشرک، کیونکہ یہ شرک سے براءت ہے کہ ایسا پڑھنے والا شخص اپنے آپ کو شرک سے دور کر لیتا ہے، شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم فضیلت بیان کی کہ شرک سے برات ہے یہ۔ لہذا ناظرین اکرام اس سورت کا اہتمام کیجیے سونے سے پہلے پڑھنے کا، اور وتر کی دوسری رکعت میں پڑھنے کا، اور فجر کی پہلی رکعت میں سنت فجر کی پہلی رکعت میں پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ کیا بات ہے اصل میں، ہوا کیا؟ اس سورت کا ترجمہ تو آپ نے سنا، اصل بات یہ ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، مشرکین مکہ کا ایک گروہ آیا، اور انہوں نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جن میں حارث بن قیس السہمی، عاص بن وائل، ولید بن المغیرہ، عبد یغوث، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، یہ سارے لوگ تھے، اور آ کر کے انہوں نے کہا اے محمد، امام بغوی نے نقل کیا، کہتے آ کر کے کہتے اے محمد، تمہارا دین ہم اس کی پیروی کریں گے، کس طرح سے؟ 1 سال تک ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اور پھر اس کے بعد 1 سال تک تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ یعنی انہوں نے دونوں کو ملانے کی کوشش کی، شرک کو اور توحید کو ملانے کی کوشش کی، کہا کہ تم 1 سال تک ہمارے معبود کی عبادت کرو اور ہم 1 سال تک تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی 1 سال تک ہم توحید پر رہیں گے اور 1 سال تک تم شرک پر رہو۔ کتنا برا سودا تھا یہ، اور کتنی بری پیشکش تھی مشرکین مکہ کی جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضرت تو کیا کہتے، اور ایک بات اس میں سے یہ کہتے ہوں، کہا کہ فَإِن كَانَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ خَيْرًا، کہا اگر تم جو لائے ہو وہ بہتر ہے، یعنی تمہارا دین اگر اچھا ہے تو ہم اس میں شریک ہو گئے، 1 سال تک ہم نے بھی عبادت کی تو گویا کہ تمہارے دین میں ہم بھی شریک ہو گئے۔ کہا اگر ہمارا جو دین ہے وہ خیر ہے تو پھر تمہیں بھی اس کا حصہ مل گیا۔ دیکھیے کیسی چال بازی اور مکاری ہے ان کی۔ اللہ کے نبی نے سن کر کے کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اشرک بہ غیرہ، کہ میں اسے چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، سورۃ الکافرون کو۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سارے قریش کے سرداروں کے سامنے برملا کھل کر کے اس کی تلاوت کر دی۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی سورت سے فارغ ہوئے تلاوت سے، ایسوا منہ عند ذلک، تب جا کر کے وہ سب کے سب رسول سے مایوس ہو گئے کہ ہاں یہ کبھی ہمارے دین میں لوٹ کر نہیں آنے والا، اور پھر وہ رسول کو اذیتیں، صحابہ کو اذیتیں دینے لگے۔ تو یہ پس منظر ہے، مشرکین مکہ کی تکلیف کو آپ نے برداشت کیا، آپ کے صحابہ نے قربانی دی، آپ نے قربانی دی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن جب شرک کی بات آئی تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کوئی مداہنت نہیں، کوئی مصالحت نہیں۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی نہیں کرتے۔ اور پھر آگے کہا گیا ولا انا عابد ما عبدتم، ہم آگے بھی نہیں کریں گے، یہ مستقبل کے بارے میں، اب بھی نہیں کرتے ہیں اور آگے بھی ہم نہیں کریں گے تمہارے معبودوں کی عبادت، باطل اور جھوٹے معبودوں کی عبادت۔ اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کرو گے
جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم بھی اس توحید سے محروم رہ جاؤ گے۔ یہ رسول نے انہیں بتایا، کیونکہ قرآن نے کہنے کے لیے کہا، اور اہل علم کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول سے پیشکش کی تھی ان سب کی موت کفر پر ہی ہوئی، ان میں سے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں آگے تمہاری معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اور تم بھی میرے معبود اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ یعنی اس صورت میں بتا دیا گیا جنہوں نے یہ آپ کو پیشکش کی ہے یہ سارے کے سارے کفر کی موت مریں گے، کوئی ان میں سے توحید پر نہیں آئے گا۔ اسی لیے پہلے ہی بتا دیا گیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، فیوچر میں بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اور تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اور کہہ دیا گیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی تمہارے لیے شرک اور میرے لیے اسلام ہے۔ یہ جو صورت ناظرین اکرام، اس صورت کا پیغام بڑا عظیم پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ناظرین اکرام کہ شرک اور توحید کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور کوئی انہیں ایک نہیں کر سکتا ہے۔ شرک اور توحید دو اپوزٹ ہیں، آگ اور پانی سے بڑھ کر کے ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی عبادت غیر اللہ کی عبادت ایک نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی بنیادی توحید پر ہے، اسلام کی بنیادی توحید پر، توحید اگر نہیں ہے تو پھر اسلام کا کوئی معنی ہی نہیں بچتا ہے۔ پھر انسان کسی بھی دھرم میں ہو، اسلام میں وہ نہیں رہ سکتا اگر وہ توحید پر نہ ہو۔ اس صورت میں واضح پیغام دے دیا گیا کہ دین اسلام یہ توحید کا دین ہے۔ مسلمان ظلم کو برداشت کر سکتا ہے، اذیت کو برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، مال کو قربان کر سکتا ہے، اولاد کو قربان کر سکتا ہے، اپنا سب کچھ وہ لٹا سکتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز توحید ہے، توحید کو وہ نہیں دے سکتا، توحید نہیں قربان کر سکتا، کیونکہ توحید ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے یہ مکی صورت ہے، مکے کے دور میں اتری، اور رسول سے پیشکش کرنے والے مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار تھے۔ اس زمانے میں ظلم و ستم کے زمانے میں کہہ دیا گیا کچھ بھی ظلم ہوتا ہو، اے کافرو ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ شرک انتہائی قبیح ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس شرک کو معمولی سمجھ لیا، ہلکا سمجھ لیا، اور ہماری امت میں بھی شرک داخل ہو گیا اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس ظلم و ستم کے دور میں، مکے کے دور میں، جہاں صحابہ کو دھوپ میں گرم ریتیلی زمین پر لٹایا جاتا، ان پر گرم پتھر رکھے جاتے اور انہیں کوڑوں سے پیٹا جاتا، آگ کا دھواں انہیں دیا جاتا، رسول کو پتھر مارے گئے، اس دور میں بھی سب کچھ برداشت کیا گیا۔ لیکن جب توحید پر بات آئی تو یہ کہہ دیا گیا کہ توحید پر کوئی مصالحت نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لا اعبد ما تعبدون۔ اور وہیں پر ناظرین اکرام مشرکین کو یہ بتا دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے دین میں لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، اور تمہاری پوری کوششیں ناکام ہوں گی، تم نامراد ہو جاؤ گے۔ مشرکین کو مایوس کر دیا گیا، تکرار کے ساتھ کہا گیا لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، دو بار کہا گیا کہ میں یہ بات نہیں کرتا ہوں، نہیں کروں گا۔ تو یہ ناظرین اکرام صورت کا اہم مقصود ہے کہ تاکہ لوگوں کو واضح کر دیا جائے، اور وہیں پر ناظرین اکرام یہ بھی بتا دیا گیا لکم دینکم ولی دین کے ذریعے سے کہ ہمارا جو دین ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور تمہارا جو دین ہے وہ کفر پر مشتمل، جھوٹ پر مشتمل، وہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے توحید ہے، ہمارے لیے اللہ کی وحی ہے۔ یہ دونوں کو الگ الگ کر کے واضح کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام یہ بڑا اہم پیغام ہے جو قرآن دیتا ہے۔ اللہ کے نبی مشرکین کے ساتھ رہے، قرآن یہ نہیں کہتا ہے، سنت یہ نہیں کہتی ہے کہ کہیں پر مسلمان ہو تو وہاں پر کوئی اور نہیں رہ سکتا ہے۔ قرآن سنت میں یہ نہیں کہا گیا، قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ مومن کو با اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار والا ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہو، دین کی خوبیوں کو بیان کرنے والا ہو۔ یہ مومن کو چاہیے کہ وہ اچھا ہو، با اخلاق ہو، لیکن مومن کبھی بھی کفر کو اختیار نہ کرے، توحید کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ کفر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جنت حرام ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے انسان کا۔ لہٰذا کفار کو خوش کرنے کے نام پر آدمی اللہ کے دین سے بغاوت نہ کرے۔ آج کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام،
کفار کو، غیر مسلمین کو خوش کرنے کے نام پر انسان اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً ہم سب کو اخلاق کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا، اچھی بول کا حکم دیا ہے۔ خرچ کرو، حتیٰ کہ غیر مسلموں پر بھی خرچ کرو، اور ان کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، تاکہ انہیں دین کی خوبصورتی کا علم ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں اللہ کے دین کا تعارف حاصل ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت شریعت اس سے نہیں روکتی ہے۔ کس سے روکتی ہے؟ کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے نام پر، یا پھر آپ کسی فائدے کے لیے یا کسی نقصان کے ڈر سے اپنا دین ہی چھوڑ دیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ توحید ہے۔ اگر توحید کے بغیر دنیا کی دولت بھی مل جائے، اگر مریں گے تو پھر جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ چند دنوں کی خوشی کا آپ کریں گے کیا؟ اسی لیے قرآن واضح پیغام دیتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم عبادت نہیں کرتے۔ لکم دینکم ولی دین، ہم توحید پر ہیں، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، اور رہی بات تمہارا دین، اسے ہم اختیار نہیں کریں گے، وہ تمہارے لیے ہے، تمہارا دین ہے وہ۔ ہمارا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ واضح پیغام مومن کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور وہیں پر اس صورت میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت اور عبرت ہے جو مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان نعوذ باللہ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ دین ہے جو امن کی بات کرتا ہے، سلامتی کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ آپ پانی کو فضول خرچ نہیں کر سکتے، پانی کو فضول آپ ضائع نہیں کر سکتے، خون کو ضائع کرنے کی اجازت وہ کب دے گا؟ یہ وہ دین ہے جو لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جانوروں کو بھی اذیت نہیں دے سکتے۔ بلی کو باندھ کر کے بھوکا پیاسا رکھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ یہ دین کیسے کسی کو ناحق قتل کرنے کا حکم دے گا؟ اسلام دہشت گردی سے بری ہے۔ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ دین امن و سلامتی کا دین ہے، یہ دین سعادت کا دین ہے، یہ توحید اور عقیدے کا دین ہے۔ اور اس صورت اس بات کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کی ایک ہی صورت ہے ناظرین کرام جو کافروں کے نام سے ہے، سورۃ الکافرون نام ہے اس کا۔ غیر مسلمین پوچھتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں، تو سورہ کافرون کو دیکھیے اس صورت میں کیا اس صورت میں بتایا گیا کسی کو ناحق قتل کرنے کے لیے؟ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ توحید ہے، ہم دین پر مضبوطی سے ہے۔ اور رہی بات زبردستی، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اگر ہمارا کام ہے توحید کو واضح کرنا، خیر کو واضح کرنا، بھلائی کو سامنے لے کر کے آنا، دلائل کو پیش کرنا، قبول کرنا نہ کرنا سامنے والے کی بات ہے۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ صورت واضح پیغام دیتی ہے، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہیں سورہ کافرون کو پڑھ لینا چاہیے کہ سورہ کافرون بتاتی ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں، اور وہیں پر اسلام کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، اور نہ اسلام کسی کو نہ قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہمیں سماج میں اگر رہنا ہے، کسی سماج میں مسلمان بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، جیسے اللہ کے نبی مکہ میں تھے، آپ کے ساتھ مشرکین بھی بہت سارے رہتے تھے، آپ کے چچا مشرک تھے، اور اسی طرح آج ہم رہتے ہیں کفار مشرکین کے درمیان۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اخلاق اختیار کرو، حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے جو قرآن کی دیگر آیتوں میں حکم دیا گیا، وہیں دوسرا اس صورت میں حکم دیا گیا کہ دین سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، یعنی آپ توحید سے اور اپنی عقیدے سے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ اس طرح پیچھے ہٹنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تیسرا یہ کہ کسی کو آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دین کو چھوڑ دیں گے تو خوش ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے دین زمین پر ہیں، کتنے مذاہب زمین پر، کتنے ریلیجن زمین پر ہیں۔ آپ اگر لوگوں کو خوش کرنے جائیں گے تو کتنے دین آپ اختیار کریں گے، کیا کیا دھرم آپ اختیار کریں گے، اور کتنی مرتبہ آپ کریں گے۔ اس سے لوگ نہ خوش ہوں گے، اور نہ ہی لوگ آپ سے یہ چاہ رہے ہیں، نہ کوئی زبردستی کر رہا ہے ہم کو۔ تو پھر ہم خامخواہ ان چیزوں میں داخل ہو کر کے اپنے عقیدے کو فاسد نہ کریں، برباد نہ کریں۔ یہ سورت کا واضح پیغام ہے جو اس میں دیا گیا ہے۔ اس سورت سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں ناظرین اکرام؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے عقیدے کے اندر واضح ہوں، توحید میں واضح ہوں، اور ہمارا موقف بالکل واضح ہو کہ ہم توحید پر جمے ہوئے ہوں، اور ہم کفر سے
دور ہو جائیں اہل کفر سے، بیزار اور اس سے برات کر لیں۔ قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے سے پہلا سبق اور پیغام ہم کو دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، کہا ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو عبادت کا حکم دیا ہے، سارے لوگوں کو عبادت کا حکم دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے۔ کوئی اسے قبول کرتا ہے اور کوئی اسے قبول نہیں کرتا ہے، ورنہ حکم سب کو دیا گیا ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ہر ایک کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بندگی ہو، اسی کی عبادت ہو۔ اور وہیں پر تیسرا اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام لکم دینکم ولی دین، کہ ہمارا دین اور دوسرے ادیان ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہو، اور مومن اپنے دین پر ثبات قدمی اور استقامت اختیار کرے، اور وہیں پر کسی اور دین والوں پر کوئی جبر بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے دلائل کو واضح کرنا، ان کے لیے توحید کو واضح کرنا، دین کی حقانیت کو سامنے لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں کسی پر نگران متعین نہیں کیا ہے، ہم کسی پر جبر و زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ اس صورت کا واضح پیغام ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ہمارے اس درس کے آخری صورت کی طرف۔ وہ صورت ہے ناظرین اکرام سورۃ النصر۔ ناظرین اکرام یہ قرآن مجید کی بڑی مختصر صورت ہے، جس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اہم باتیں ہم سب کو بتائی ہیں، بیان کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے نبی جب اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہے ناظرین اکرام اس سورۃ النصر کا ترجمہ۔ اس صورت میں ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دی گئی، آپ کو کہا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کن مراحل سے گزری ناظرین اکرام وہ ہم سب پر مخفی نہیں ہے۔ آپ کی ابتدا اور شروعات کہاں سے ہوئی اور کہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے منتشر ہوئی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے کو فتح کر دیا؟ مکہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، آپ پر ظلم کیا گیا، دو مرتبہ صحابہ نے ہجرت کی، وہاں سے حبشہ کی ہجرت کی، مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ کو وہاں سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑا۔ وہی مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح کر دیا، اور وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فتح کا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے، یعنی اسی کا اگلا حصہ ہے کہ مکے کی فتح کا وعدہ، خوشخبری، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مشن تھا وہ مشن کامیاب ہوا، اور آپ نے اپنی دعوت اللہ کی ذمہ داری کو ادا کیا، اور لوگ اب گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوا؟ لوگ کیا کہتے تھے؟ ما آمن علیہ الا حر وعبد، کہتے تھے ایک غلام مسلمان ہوا ہے، ایک آزاد مسلمان ہوا ہے، دو ہی مسلمان ہیں، ایسا لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خوشخبری دے دی اور آپ کو وعدہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسا بھی اس میں دلاسا بھی دے دیا گیا، اور وہیں پر ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذکر بھی کر دیا گیا، کہا گیا آپ کو کیا کرنا ہے، اب مکہ فتح اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا کہا گیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے استغفار کیجیے، مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ تواب ہے۔ تواب کا مطلب وہ جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام اس صورت میں بتایا گیا اہم پیغام کہ رسول کے لیے خوشخبری اور دلاسا، اور وہیں پر رسول کو بتایا گیا کہ اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم نہیں دے سکتے، یعنی اس نعمت کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کا فائدہ کیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ کامیابی دے اور وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو مزید اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے مکہ فتح کیا، اللہ کے نبی کے لیے لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے استغفار کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور یہی آپ کے صحابہ نے تسلسل سے کیا، تو اللہ نے مزید برکتیں دیں، مزید فتوحات دی، مزید اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جب لوگوں نے اس میں کمی کی تو پھر اس کا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑا۔ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے، شکر گزاری کرتے، حمد اور استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عطا کرے گا۔ اور ہوگا کیا کہ انتہا، اختتام اللہ کی حمد پر اور استغفار پر ہوگا۔ اب رسول کی ذمہ داری پوری ہوئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ استغفار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کیجئے، کیونکہ یہ اختتام اللہ کی محبت پر، اللہ کے ذکر پر اور استغفار پر ہو۔ اور اس صورت میں ناظرین اکرام ایک بہت بڑی خبر ہے جو دی گئی ہے، وہ کیا خبر ہے؟ آئیے اس کی تفصیل کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4970، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدر کے جو بزرگ صحابہ تھے ان کے ساتھ مجھے شریک کیا کرتے تھے، مجلسوں میں، مشاورت کی مجلسوں میں، بڑے بڑے مشوروں میں مجھے شریک کیا کرتے تھے۔ فَكَأَنَّ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، تو بعض لوگوں کو ایک گمان ہوا کہ میں ایک نوجوان، اور اس نوجوان کو بڑے بڑے صحابہ، جنگ بدر کے جو شیوخ تھے، بڑے عمر والے صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیوں شریک کیا جاتا ہے؟ فقال عمر انہو، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من قد علمتم فدعاہ ذات یوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ ان کو بلایا، فادخلہ معہم، اور ان کو بلا کر کہتے ہیں فما رؤیت انہ دعانی یومئذ الا لیریہم، کہتے ہیں ابن عباس حضرت عمر نے مجھے ایک دن بلایا تو میں جان گیا کہ مجھے انہوں نے اسی لیے بلایا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے میرا علم بتا سکیں، میرے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں کہ میرے پاس علم ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور بہت سارے صحابہ موجود تھے، کہ ما تقولون فی قول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال ہے یہ، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تم سب کیا کہتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے، کیا کہتے ہو تم سب؟ فقال بعضهم، بعض صحابہ نے کہا امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا، بعض صحابہ نے کہا ہمیں اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں اور اس سے استغفار کریں جب اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے، جب اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی حمد کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے، اور یقیناً صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ رسول کو یہی کہا جا رہا ہے کہ مکہ کو فتح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ استغفار کیجیے، اللہ کے حمد بیان کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسکت، ابن عباس کہتے ہیں بعض نے یہ جواب دیا اور بعض صحابہ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ فقال علی، تو حضرت عمر نے مجھ سے کہا ابن عباس سے کذالک تقول یا ابن عباس، کہا ابن عباس کہ آپ بھی یہی بات کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ کہا حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اس آیت میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ کہا هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، کہا کہ اس صورت میں رسول کو خبر دی گئی ہے کہ آپ کی عمر پوری ہونے والی ہے،
آپ کی زندگی مکمل ہونے والی ہے، اب آپ کو اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، آپ کا مشن پورا ہونے والا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کو خبر دی جا رہی ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ استغفار کرنا شروع کر دیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ اس میں ابن عباس کہتے ہیں پیغام ہے رسول کو کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعلمہ لو قال اذا جاء نصر اللہ والفتح وذلك علامۃ اجلک، کہا کہ یہ جو اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے کہ آپ کی مدت پوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول، کہا ابن عباس اس صورت کے بارے میں بھی یہی بات جانتا ہوں کہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی مدت یہاں پر پوری ہوئی۔ اور یہ جو صورت ناظرین اکرام، اس صورت کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3024، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ ابن عتبہ کہتے ہیں مجھ سے ابن عباس نے کہا تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جمیعا، آخری سورت جو قرآن میں نازل ہوئی، پوری مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وہ صورت ہے جو آخر میں نازل ہوئی اور مکمل ایک ساتھ نازل ہونے والی آخری صورت ہے یہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا صدقت، کہ ہاں تم نے بالکل سچ کہا۔ اس صورت میں کیا پیغام دیا گیا ناظرین اکرام؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کیسے بتایا گیا؟ کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب دین مکمل نہیں ہے تو لوگ کیسے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور کیسے وہ دین پر عمل پیرا ہوں گے؟ اس کا مطلب دین مکمل ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خبر دے دی گئی، اور وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور فتح کا وعدہ کیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور فتح کا وعدہ کیا گیا۔ اور تیسرا اس میں رسول کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہیں پر اس صورت میں اللہ کے نبی کو ایک پیغام دیا گیا کہ آپ ان دو چیزوں پر مواظبت برتی، اہتمام کیجئے۔ ایک ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے استغفار کرنا۔ ان دو چیزوں کی خصوصی تعلیم دی گئی۔ یہ صورت کے اہم موضوعات ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو صورت ناظرین اکرام سورۃ النصر، اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 484 کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھ رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خبرنی ربی انی سأرى علامة فی امتی فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک علامت میری امت میں نظر آئے گی، جب میں اسے دیکھ لوں تو میں کثرت سے یہ کہوں، اور وہ کیا کہوں میں کثرت سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ دو چیزیں میں کثرت سے کہوں۔ کب؟ اللہ نے مجھے خبر دی جب میں علامت میری امت میں دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقد رأیتها، اور میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ یہ علامت دکھنے کے بعد مجھے کثرت سے یہ بولتے رہنا ہے، اور وہ علامت اللہ نے مجھے دکھا دی ہے۔ کیا علامت ہے وہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ، اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر خود کی، کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، اب یہ علامت ہے، لہٰذا مجھے کثرت سے یہی کہنا ہے اب۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4968، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کثرت سے رکوع اور سجدے میں کہہ رہے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختتام پر استغفار کا اور ذکر کا حکم دیا گیا۔ یہ دو عظیم عبادتیں، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا، اور ذکر میں بھی دو چیزیں، اللہ کی حمد بیان کرنا اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ قرآن نے بھی کیا کہا؟
فسبح بحمد ربک، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کیا معنی ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمی سے، نقص سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، وہ بحمدہ، اور تمام تعریفوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اس میں مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک اس کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اور وہیں پر اللہ کی تعریف کر کے، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ یہ کہہ کر کے اس کی ثنا بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ کثرت سے کہیں۔ اور یہ جو صورت ناظرین اکرام فسبح بحمد ربک واستغفر، اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان کو افضل امور کا خاتمہ استغفار سے کرنا چاہیے، چونکہ نبی سے کہا گیا اپنی زندگی کی اختتام میں استغفار کیجیے آپ اللہ سے، لہٰذا عبادتوں کے اختتام پر اللہ کے سے استغفار ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اس لیے ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ نماز پوری ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنی زندگی کی عمر کے اختتام میں بھی اللہ سے استغفار کرے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور وہیں پر ناظرین اکرام اس صورت میں بہت اہم فوائد ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے ناظرین اکرام، وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اس سے پہلی صورت میں پتہ چلا نعمتیں اللہ نے عطا کی، اللہ نے بہت خیر دیا رسول کو۔ یہ صورت بتاتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ کی مدد اور فتح اور کامیابی اللہ ہی دیتا ہے، اسی کی جانب سے وہ آتی ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور سے آپ کامیابی کامرانی کا سوال نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام ہمیں کامیابی چاہیے، زندگی میں عزت چاہیے، ہمیں زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سکون چاہیے، تو اسی سے مانگا جائے کیونکہ وہی اس کا مالک ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ اور اس کا وعدہ اس نے جو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ آپ کے اوپر یہ ظلم کرنے والے لوگ، ان کا انجام ہوگا اور عنقریب ان کا انجام ظاہر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسے آپ کے سامنے کھڑا کیا، اس طرح سے کہ وہ سر جھکا کر کے کھڑے تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ انہیں قتل کا حکم دیا جائے گا، لیکن قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے سب کو چھوڑ دیا، آپ نے معاف کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو اللہ نے فتح کر دیا، جس بستی سے صحابہ کو جانا پڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جانا پڑا، اپنے گھر بار کو، تجارتوں کو چھوڑ کر جانا پڑا، رسول کو جانا پڑا اور غار میں چھپنا پڑا، اس مکے کو اللہ نے فتح کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلبہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور وہیں پر آگے کہا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشخبری دے دی گئی کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں آ رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ فتح ہوا، اب جانتے مکہ جب فتح ہوا اس وقت جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ چند سال پہلے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، 2 سال اور کچھ مہینے، اللہ کے نبی کے ساتھ بس 1,500 صحابہ تھے، لیکن 2-2.5 سال کی مدت میں اللہ نے دین کو ایسے غالب کیا کہ 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دین میں لوگ داخل ہونے لگے۔ اسی لیے ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی العرب رجل کافر، اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی، لم یمت رسول اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی مگر یہ کہ عرب نے فی العرب رجل، لم یمت رسول اللہ وفی العرب رجل کافر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کو اور کفر کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ رسول کی وفات اس کے بعد ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ مکہ بھی فتح نہ ہوا اور رسول دنیا سے چلے گئے اور صحابہ جا کر کے مکہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی زندگی ہی میں یہ پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، پھر آپ نے اطمینان سے اپنا آخری حج کیا اور سارے صحابہ کو آپ نے الوداع کہا اور سب کو آپ نے نصیحتیں کی اور سب کو آپ نے رہنمائی کی، اور آپ پھر دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے تسبیح
اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور استغفار بیان کرتے ہوئے ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی زندگی ہی میں اس دین کو غالب ہوتے ہوئے آپ کو دکھایا اور مکے کو آپ کے لیے فتح کیا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ ناظرین اکرام اس صورت کا اہم پیغام ہے جو ہمیں اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اور اس صورت سے حاصل ہونے والا تیسرا فائدہ یہ ناظرین اکرام کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرے، اللہ کے تسبیح بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ اللہ کا ذکر، اللہ سے استغفار، یہ نجات اور کامیابی کا ضامن ہے۔ آپ سوچیے، اللہ نے اپنے سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب رسول کو، خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا حکم دیا؟ دنیا سے جانے سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، استغفار کیجئے۔ رسول کو بتایا گیا، اس کا مطلب یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اور آخری فائدہ یہ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہی تواب ہے اور وہی توبہ کو قبول کرتا ہے، لہٰذا اسی کی جانب ہر ایک کو توبہ کرنا ہے، ہر ایک کو رجوع کرنا، ہر ایک کو لوٹنا ہے ناظرین اکرام۔ تو اس صورت کا اہم پیغام ہے کہ انسان اپنی زندگی کا اختتام اللہ کے توحید، اللہ کے استغفار اور ذکر پر کرے۔ لہٰذا وہ لوگ جو عمر دراز ہو چکے ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بالخصوص استغفار کو لازم پکڑیں، کیونکہ رسول کو بھی ان کی زندگی کے آخری مرحلے میں استغفار کا حکم دیا گیا۔ استغفار کیا ہے کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگے، کمیوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگے، یہ عبادت بھی ہے، اور وہیں پر عبادت کے ساتھ اس سے گناہ بھی انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سورہ سے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل ملاقات ہوگی ناظرین اکرام باذن اللہ تعالیٰ آخری 3 صورتوں کے ساتھ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔